نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی، بعیدہ بین المنکبین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ذرا چوڑا تھا۔ اذا مشا تکفأ تکفؤا کأنما ينحط من سبب لم الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى، يا معلم آدم علمني، يا مفهم سليمان فهمني۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شمار انبیاء درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شافع روز جزا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، دعائے مغفرت آل رسول، اصحاب رسول، تابعین اکرام، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولانا کریم صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام مولانا محمد شعیب شمسی صاحب جس مسجد کے خطیب ہیں، ان کی نگرانی میں ولادت مصطفیٰ کے عنوان سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اس سے قبل خطیب لاجواب حضرت مولانا محمد حق نواز شمسی خوبصورت انداز سے ولادت مصطفیٰ بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی وسیع ہے، میں تو کیا مولانا شعیب شمسی صاحب بیان کریں، مولانا حق نواز شمسی بیان کریں،
مولانا عبدالرزاق صدیقی صاحب بیان کریں، مولانا محمد نیک محمد صاحب بیان کریں، اس علاقے کے پوری دنیا کے علماء اکٹھے ہو جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا شاعر حسان بن ثابت فرماتے ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں اپنے اشعار سے حضور عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے اپنے اشعار کی تعریف کرتا ہے۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محبوب آپ کتنے خوبصورت ہیں، کسی آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا نہیں ہے، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے بنائی نہیں ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ایسے جیسے محبوب کہتے گئے اللہ پاک بناتے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور خلیفہ چہارم بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی میں انہوں نے پرورش پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک آپ کی خوبصورتی کو بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ زیادہ چھوٹے قد والے تھے، یعنی درمیانی قد والے تھے۔ اردو کا محاورہ بھی ہے کہ لمبے بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی عقل گٹوں میں ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو تھا وہ درمیانی تھا، لیکن آپ کی شان یہ ہے آپ مردوں میں کھڑے ہوتے تو پھر بھی آپ سب سے آپ کا قد بلند نظر آتا۔ زخم رقصی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک قدرے بڑا تھا۔ اس میں بھی اردو کا ایک محاورہ ہے، سر بڑا سردار کا پیر بڑے گنوار۔ جو سردار لوگ ہوتے ہیں ان کے سر قدرے بڑے ہوتے ہیں، ان میں سمجھ بوجھ زیادہ ہوتی ہے، بغیر سوچے سمجھے وہ کوئی بات نہیں کرتے، بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، تو یہ دانائی کی علامت ہوتی ہے۔ زخم کرابیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہڈیوں کے جو جوڑ ہیں یہ چوڑے اور مضبوط ہیں۔ طویل المسروبتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی۔ بعیدہ بین المنکبین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ذرا چوڑا تھا۔ اذا مشا تکفأ تکفؤا کأنما ينحط من سبب لم ارقب له ولا بعده مثله۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو قدم مبارک جما کر چلتے، ایسے معلوم ہوتا جیسے اونچائی سے ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہوں۔ پاؤں گھسیٹ کر آپ نہیں چلتے تھے، تکبرانہ چال آپ کی نہیں ہوتی تھی، جس کی مذمت اللہ پاک نے اپنے قرآن میں بھی فرمائی، لا تمشی فی الارض مرحا لم تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اس زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اس اکڑ سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو، بلکہ وہ چال چلو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ اور اس چال کا ذکر
اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب میں فرمایا کہ نیک بندوں کی چال کیسی ہوتی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں وقار کے ساتھ چلتے ہیں، سکون کے ساتھ چلتے ہیں۔ حافظ ابن قیم زاد المعاد میں فرماتے ہیں اس سے مراد وہ چال ہے جس میں تکبر کا شبہ بھی نہ ہو۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں لم ارقب لہو ولا بعدہو مثلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا خوبصورت نہ آپ سے پہلے کوئی آیا اور نہ آپ کے بعد کوئی خوبصورت آئے۔ تو نبی کی نشانی ہوتی ہے اپنی امت میں سب سے زیادہ خوبصورت ہونا۔ آج کا مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ کرے، آپ اس کی شکل کو دیکھیں تو آپ کی ہنسی نکل جائے۔ یہاں جتنے احباب مسجد میں تشریف فرما ہے آپ سب لوگ مرزا غلام قادیانی سے خوبصورت ہیں۔ اپنے ساتھ اپنی تصویر اس کی تصویر لگا کر دیکھ لیں، ہر ایک کا چہرہ اس سے روشن اور منور نظر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت ہیں، صحیح بخاری شریف میں ابو طالب کا شعر لکھا گیا ہے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ مَآلُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ۔ محبوب اتنے خوبصورت ہیں کہ محبوب کے چہرے کی سفیدی سے آسمانوں سے پانی مانگا جاتا ہے۔ محبوب غریبوں کا ماوا ہے، بیواؤں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہارا ہے۔ سراقہ بن مالک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جان لینے کے لیے نکلا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی پر نظر پڑی، فرماتا ہے کہتا ہے فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَىٰ سَاقِهِ كَأَنَّهَا جَمَارَةٌ۔ محبوب کی جب میں نے پنڈلی کو دیکھا تو وہ چنگاری کی طرح روشن تھی۔ محرش قاضی کہتا ہے مقام جارانہ کے تذکرہ میں کہ میں نے محبوب کی نظر تو اِلیٰ ذَارِهِ كَأَنَّهُ سَبِيقَةٌ فِضَّةٌ، محبوب کی پشت مبارک کو دیکھا تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے چاندی کی ڈلی۔ چاندی کی ڈلی کتنی خوبصورت ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، منور ہوتی ہے، تو محبوب کی پشت مبارک بھی ایسی ہی خوبصورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چھوڑا اور پھر آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان اللہ پاک نے مہر نبوت کا تھپا بھی لگایا، اور اس مہر نبوت کو دیکھ کر حضرت سلمان فارسی ایمان میں آئے۔ حضرت سلمان فارسی فارس کا رہنے والا ماجوسی ہے، آپ کی پوجا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا، مدینہ تشریف لے آئے۔ اس سے قبل ایک پادری کے غلام تھے، پادری سے علم سیکھا کرتے تھے۔ اس پادری کا جب آخری وقت آیا، سلمان فارسی کہتے ہیں آپ کے جانے کے بعد میں کس کو اپنا استاد پکڑوں، کس کو میں اپنا رہنما بناؤں، کس کی میں اتباع کروں۔ وہ پادری ذرا سمجھ بوجھ رکھنے والا تھا، علم والا تھا۔ اس نے کہا ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی، اور اس کی شان یہ ہے وہ صدقے کا مال نہیں کھاتا۔ اس حدیث مبارکہ کو مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان اور الحاکم بن مستدرک تینوں کتابوں میں اس حدیث پاک کو لکھا گیا ہے۔ جاء سلمان الفارسی
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها ركاب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لائے. حضرت سلمان فارسی نے دسترخوان لگا دیا اور اس دسترخوان پر کچھ تر کھجوروں کو رکھ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما هذه یا سلمان، سلمان یہ کیا ہے؟ حضرت سلمان فرماتے ہیں محبوب صدقۃ علیک وعلی اصحابک، یہ آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے صدقہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارفعها، اس کو اٹھا لو. انا لا ناکل صدقہ، سلمان ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے. فجاء الغد بمثله، اللہ کے نبی کے پاس دسترخوان پھر صبح لایا گیا. فوضعه بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا یا سلمان، فقال ہدیۃ لک. اللہ کے نبی نے پوچھا سلمان آج کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کہ محبوب آج یہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا فقال لاصحابہ ابسطوا، میرے صحابہ میں اس کو پھیلا دو. پھر حضرت سلمان فرماتے ہیں ثم نظر الى الخاتم على ظهر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآمن به، میں نے اللہ کی نبی کی کمر پر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا. فآمن به، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا. وکان الیہودی، حضرت سلمان کہتے ہیں کہ وہ ایک یہودی کے غلام تھے. فاشتراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقضا وقضا درہمن، اللہ کے نبی نے اتنے درہموں کے بدلے میں اس کو خرید لیا. یہودی نے ایک شرط بھی لگائی آزادی تو ملے گی لیکن کھجور کے درخت لگانے ہوں گے. وعلی ان یغرس النخل، کھجور کے درخت لگائے گئے. فیعمل سلمان فیہ حتی تطعم، سلمان میری نوکری کرے گا اس یہودی کے باغ کی جب تک وہ کھجور کے درخت پھل آور نہ ہو جائیں. اللہ کے نبی نے فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخیل الا نخلة واحدہ غرسها عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فحملت النخل من آمیہا. اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان میرے پاس کھجور کی کچھ کلمیں لائی جائیں، ان کلموں کو میں اپنے ہاتھوں سے لگاتا ہوں. میرا اللہ چاہے گا تو اسی سال وہ درخت پھل آور بن جائیں گے. اللہ کے نبی کے پاس 300 کلمیں پیش کی گئی. اللہ کے نبی نے ساری کلمیں اپنے ہاتھوں سے لگائی. صرف ایک کلم تھی جو جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی. فحملت النخل من آمیہا ولم تحمل النخل، سارے کلمے پھل بن گئے، صرف ایک کلم نہ وہ درخت بنی اور نہ اس پر پھل لگے. اللہ کے نبی نے پوچھا ما شان هذه النخلہ، اس کلم کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے درخت کی شکل کیوں نہیں اختیار کی؟ اس درخت سے پھل کیوں نہیں نکلا؟ حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے انا غرستوها، اللہ کے نبی یہ کلم میں نے لگائی ہے. فنزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرسها، اللہ کے نبی نے اس کلم کو اکھاڑا پھر اپنے دستے مبارک سے اس کلم کو لگا دیا. فحملت النخل من آمیہا، وہ کلم بھی اسی سال درخت بنی اور پھل آور درخت بن گئے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد فرماتے ہیں لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت نہ پہلے تھا اور نہ آئے گا۔ حضرت انس بن مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں احسن الناس اجود الناس اشجع الناس۔ سیدنا انس بن مالک کون ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ 10 سال کی عمر میں ان کی ماں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ کے لوگوں نے آپ کے سامنے تحائف پیش کیے۔ ام سلیم کے پاس تحفہ دینے کے لیے کچھ نہ تھا سوائے انس کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، محبوب میں تو غریب ہوں، میں تو کوئی تحفہ نہیں دے سکتی سوائے اس بچے کے، آپ اس کو قبول فرما لیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے قبول فرمایا، اللہ کے حضور دعا کی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیہ۔ اے اللہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ پاک نے اتنی برکتیں عطا فرمائی، 100 سے زیادہ بیٹے عطا فرمائے۔ 103 سال یا 107 سال کی عمر میں سیدنا انس نے وفات پائی۔ اللہ پاک نے ان کو ایک ایسا باغ دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، جس سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ لوگوں کے بھی باغات تھے، سال میں ایک پھل دیتے، لیکن اس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس اجود الناس اشجع الناس۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخی ہیں، اللہ کے نبی سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ اللہ کے نبی کی خوبصورتی کی باتیں تو اگر کسی سے پوچھنی ہو تو کسی سے اللہ کے قرآن سے ہی پوچھ لیجیے۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے والضحیٰ، محبوب کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب کی کالی زلفوں کی قسم۔ اللہ پاک نے اپنے اس محبوب کو کائنات میں سب سے زیادہ بہادر بنایا۔ بہادر ہونا یہ بڑی کمال کی بات ہے، اور مردوں کا یہ شیوا ہے بہادر۔ بزدل یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجز، کسل، بخل، ان سب سے نماز کے بعد پناہ مانگا کرتے تھے۔ مدینہ پاک میں کچھ ڈاکو آ گئے، حملہ آور تھے۔ اللہ کے نبی کو کچھ آواز سنائی دی، آپ نے کسی کا انتظار نہیں کیا۔ سیدنا ابو طلحہ کا گھوڑا باہر کھڑا ہوا تھا، زین بھی نہیں لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی اس پر سوار ہوئے، ان کا پیچھا کیا، ان کو مدینہ سے باہر نکال دیا۔ جب کچھ شور کی آواز صحابہ کرام نے سنی، ہر صحابی اپنے گھر سے نکل آیا۔ اللہ کے نبی کو رات کے اندھیرے میں مدینے میں آتے ہوئے دیکھا، پوچھا کہ محبوب کیا ہوا، یہ شور کیسا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سو جاؤ، میں مدینے کی حفاظت کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں۔ سبھی اس قدر ہیں، صفوان بن امیہ، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امیہ منافق ہے، بڑا عجیب قسم کا بندہ ہے۔ اس کا بیٹا صفوان یہ مسلمان ہو گیا، صحابی رسول بن گیا۔ مقام جارانہ میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اس قدر سخاوت فرماتے ہیں، پہلے 100 اونٹ دی، پھر 100 بکریوں کا ریوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے اتنا مال دیا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی تھی وہ سارا کا سارا اس ریوڑ سے بھر گیا۔ اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے اوصاف حمیدہ سے نوازا۔ بندہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، لیکن گھر میں اس کی کوئی دال نہیں بنتی، گھر میں وہ زیرو ہوتا ہے۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جیسے صحابہ کرتے، جیسے صحابیات کرتی، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتی ہے۔ محبوب کو پر پہلی وحی آئی، محبوب ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کمبل دیتی ہیں، آپ کو حوصلہ دیتی ہیں، پھر محبوب کی صفات کا ذکر کیا، ان کے ذریعے سے اپنے خامد کو تسلیاں دی، فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، محبوب آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو اللہ کیسے رسوا کر سکتا ہے، انک لتصل الرحم، محبوب آپ تو رشتے ناتوں کو جوڑنے والے ہیں، وتکسب الکلا، محبوب آپ تو بے کسوں کا بول اٹھانے والے ہیں، وتقسم المعدوم، آپ تو لوگوں کو نوکریاں دینے والے ہیں، وتقری الضیف، محبوب آپ تو مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی صحیح حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اللہ کے نبی مہمان کا اکرام اس قدر کیا کرتے تھے، اگر آپ کے پاس کھلانے کے لیے پلانے کے لیے کچھ بھی موجود نہ ہوتا، آپ قرضہ بھی لے لیا کرتے تھے مہمان کے اکرام کے لیے۔ آج مہمان خود ہی اپنی عزت نہیں کرواتے ہیں، ایسے ہی مہمانوں میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے۔ جب میزبان کے پاس جائیں اس کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں۔ مہمان بن کر جب جائے تو کم سے کم کوئی ہدیہ بھی لے کر جائے، جب ہدیہ لے کر بھی جاتا ہے چلو اتنی ہمت اس نے کرنی ہے، پھر وہ چیز لے کر جائے گا جس پر بڑے تو کیا چھوٹے بچے بھی ناک لگاتے ہیں، یہ کوئی چیز ہے کھانے کی، ایسے کرتے ہیں۔ صرف کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، 20-30 روپے کا فرق ہوتا ہے۔ پھر میزبان کی اس کی عزت ایسے کرتا ہے جیسے اس نے کیا۔ تو مہمان اور میزبان دونوں کو اچھے طریقے کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی صفت کو بیان فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے قبول کرنے پر جو بھی تکلیفیں آ جاتی صحابہ کرام پر آپ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، محبوب کی عظیم صفت یہ ہے محبوب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ہمارے کاروبار بغیر جھوٹ کے چلتے ہی نہیں، بندہ بغیر جھوٹ کے نہیں چلتا، لیکن محبوب کی کیا صفت ہے؟ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، محبوب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وَتُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، محبوب کی شان یہ ہے محبوب کے پاس کوئی امانت رکھ دیتا آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم محبوب کی جامع صفات ہمارے اندر بھی منتقل فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔